لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و اسلام کی ہدایت نہ دیتے تو ہم ایمان و اسلام سے محروم رہ جاتے. صحابہ اکرام اس بات پر اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، اسلام کی ہدایت دی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی ایمان و اسلام کی ہدایت نہ پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے صحابہ اکرام. ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا: رسول اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کہیں پڑے رہتے. اس لیے دوستو، ہمیں اس کی شکر ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ایمان سے نوازا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں. صرف مسلمان ہونا، اگر کسی انسان کے پاس ایسا ہو، کوئی انسان صرف مسلمان ہی ہے، کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ایسے اسلام سے بھی فائدہ اٹھائے گا. وہ کیسا فائدہ اٹھائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے انہیں نجات مل جائے گی. گناہوں کے سزا بھگتنے کے بعد ایک دن نہ ایک دن صرف ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے انہیں جہنم سے نجات مل جائے گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. وہ سب مسلمان جو گنہگار مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہوئے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑے ہیں اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزرے ہیں، تو ان کو ان کے بدعملیوں کے سزا بھگتنے کے بعد صرف اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر ایک دن نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. اور جو وہ لوگ، ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ کافر لوگ جو کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ایمان اور اسلام سے محروم ہونے کی وجہ سے، ایمان اور اسلام کی نسبت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو وہ اس کا آرزو کرے گا کہ امید کرے گا کہ افسوس، حسرت کرے گا اس بات پر کہ افسوس، اگر ہم نام کے مسلمان بھی ہوتے تو آج ہمیں بھی نجات مل جاتا. لیکن ہماری چونکہ اسلام کی نسبت ہی نہیں ہے، ایمان کی نسبت ہی ہمیں حاصل نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ جہنم میں پڑا رہنا ہوگا. یہ لوگ جہنم سے نکالے گئے ہیں صرف ایمان کی نسبت پر اور اسلام کی نسبت پر. اور ایمان و اسلام کی نسبت بھی بہت بڑی نعمت ہے.
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صرف اسلام کی نسبت ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اگرچہ اس کا زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔ اس کی اس نسبت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ اس حد سے بھی گزر جاوے۔ اگر اس حد سے گزر جاوے گا تو پھر کفر میں ہی وہ گر جائے گا۔ اس سے پہلے اس پر محنت کرو کہ اس کی یہ نسبت اور طاقتور بنے اور قوی بنے۔ اس کے لیے یہ دعوت والی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایک عالی نسبت ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دعوت کی نسبت، کہ جس نسبت پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سب سے اقرب، اللہ تعالیٰ کا قریب ترین انسان اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں، بندے ہیں، وہ حضرت انبیاء علیہ التسلیمات ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ انتخاب براہ راست انتخاب فرماتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے دنیا میں ہر زمانے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لوگوں پر محنت کرتے تھے، انبیاء علیہ التسلیمات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق محنت کرتے تھے رات دن۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے دعوت دی میری قوم کو رات دن۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی، ایسے ہر نبی۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان پر ختم فرما دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم بھی آخری امت ہو، تمہارے بعد بھی کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی ہے، جو محنت اللہ ہر زمانہ میں نبیوں سے لیتے تھے۔ ہم اس محنت کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ختم نبوت کی بنا پر ہمیں یہ نسبت مل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی وجہ سے ہم کو جو ہے سارے امتوں پر سارے امتوں پر ہمیں برتری نصیب فرمائی ہے، اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ دعوت کی وجہ سے۔ یہ نسبت بہت عالی نسبت ہے۔ صحابہ اکرام نے نسبت کا ایسا حق ادا کیا کہ اپنے جان اور مال، اپنے سب کچھ، ساری ظاہری باطنی استعداد اور قوتیں اس محنت میں لگا دی، اس جذبے کے ساتھ کہ سارے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے دنیا کے انسانوں کو جہنم سے نجات مل جائے، اور ساری دنیا کے انسان جنت کے راستے پر پڑ جاوے۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ اکرام اس محنت کو لے کر سارے دنیا میں پھرتے تھے، اور موت کے شوق میں پھرتے تھے کہ اس محنت پر موت آ جاوے۔ صحابہ اکرام 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 8 ماہ اور 7 ماہ کے لیے نہیں نکلتے تھے، وہ تو جان دینے کی شوق میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اور در در گھر گھر پھرتے تھے اور موت کو تلاش کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس تو سامان وامان کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں یہ
جذبہ ہے، شوق ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں. تو حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں جا کر؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اپنے گلے کی طرف کہ ایک تیر یہاں لگ جائے کہ اللہ کے راستے میں ایک تیر یہاں لگ جائے. یہ میرا شوق ہے، اس لیے میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. تو حضور نے اس کے لیے سامان کا انتظام کر دیا. اب جہاد ختم ہونے کے بعد، لڑائی ختم ہونے کے بعد تلاش کیا گیا تو شہداء میں ملا ان کو، اور جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا جس جگہ کا، وہیں ایک تیر لگا ہوا تھا کہ یہ لوگ سچے تھے اپنے وعدے میں، صحابہ کرام. تو اللہ نے ان کے وعدوں کو سچا کر کے دکھایا. وہ اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے اور مرنے کی شوق سے اللہ کے راستے میں پھرتے تھے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب تو رواج پڑا ہے 3 چلے کی، 4 ماہ کی، 7 ماہ کی، ملکوں کے بیرون کی سفر کی، لیکن موت کے شوق میں اللہ کے راستے میں نکلنا، وقت کی کوئی پابندی نہ ہو کہ 4 ماہ 8 ماہ، بس اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے دین جب تک زندہ نہ ہو جاوے، پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جاوے، چلتے رہنا. یہ ساری جدوجہد، ساری محنت کا مقصد یہی ہے کہ امت کو وہاں تک پہنچانا ہے. جب ایسا ایک مجموعہ امت کا تیار ہو جائے گا جو اپنی جان، اپنی مال اور اپنی سب کچھ کو لٹا کر، یہی ان کا جذبہ ہوگا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے راستے میں پھرتا رہے گا اور اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں آگے بڑھتا رہے گا. کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی کتنا وقت ہوا ہے، یہ دیکھے گا کہ تقاضا پورا ہوا ہے کہ نہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ پرانے تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے پرانے تھے، دعوت کے میدان میں یہ سارے پرانے ہیں. تو پرانا کون ہے؟ جو تقاضے کو پورا کرے، اپنے دنیاوی تقاضوں کو دبا کر دین کی تقاضوں کو آگے رکھے. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر دین زندہ ہوگا. محنت کرنے والے کی زندگی میں بھی اور جن پر محنت کرے گا ان میں بھی. صحابہ کرام خود بھی دیندار تھے اور ان کی محنت سے لوگوں میں دین آیا ہے. تو ہماری اس محنت کا مقصد جو ہے، اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، سب کے سب جو ہے ایمان والے، اسلام والے بن جائیں. سب کے زندگی میں ایمان آوے، اسلام آوے. اپنی ذات سے لے کر اپنی ذات کو بھول کر لیں. حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک محنت ہے کہ انسان دوسروں کو نشانہ بنا کر محنت کرے، اپنی ذات کو بھول کر. یہ بھی ادھورا محنت ہے. اور ایک محنت ہے کہ صرف اپنی ذات پر محنت کرے، دوسروں کو بھول کر. یہ بھی ادھورا محنت ہے. بلکہ محنت میں اپنا ذات بھی ہو، یہ دین میرے زندگی میں بھی آوے، میرے گھر والوں میں آوے، میرے پڑوسیوں میں آوے، یہاں تک کہ سارے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں دین آوے. میری ذات سے لے کر شروع ہو گئے.
اپنی ذات کو بھول کر نہیں محنت، بلکہ اپنی ذات کو لے کر محنت کرے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہماری یہ محنت جو ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو وجود میں لانے کے لیے ہے، اور یہ محنت برائے محنت نہیں ہے کہ محنت کے لیے محنت۔ اس لیے قواعد کارگزاری میں کیفیت کی بھی کارگزاری سنی جاتی ہے۔ جس طرح کمیت کی کارگزاری سنی جاتی ہے، اس طرح کیفیت کی بھی کارگزاری سنی جاتی ہے کہ بھائی محنت سے آپ کے محلے میں لوگوں میں دینداری کتنی آ رہی ہے، وہ اپنے سارے دنیا کے کاموں کو شریعت و سنت کے مطابق کر رہی ہے کہ نہیں، علماء سے پوچھ کر اپنے سارے کاموں کا انجام دے رہا ہے کہ نہیں، یہ آ رہا ہے کہ نہیں۔ صرف کام کی کارگزاری، کمیت کی کارگزاری، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنے مسجد آباد ہوئے ہیں، کتنے مسجدوں میں آبادی کی محنت ہو رہی ہے، کتنے مسجدوں میں تعلیم اور گاشتہ اور 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے اور 3 دن کی جماعتیں کتنے لگی، یہ تو سارے کمیت ہیں۔ اس محنت کے ذریعے جو ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے کہ بھائی دین کتنا آ رہا ہے زندگیوں میں، گھروں میں۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں دین نہیں آتا ہے تو ہماری محنت پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا۔ دعوت میں داعی پر اعتماد ضروری ہے۔ اگر داعی پر اعتماد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس داعی کے دعوت سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ التسلیمات کی ذات معتمد ذات ہے کہ لوگ ان کی ذات پر اعتماد کرتے تھے، وہ سچے ہوتے تھے اور بڑے امانتدار ہوتے تھے، اور 100% دین اپنی زندگیوں میں لیے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے ان کی دعوت بہت بھاری ہوتا تھا اور ان کی دعوت بہت مؤثر ہوتا تھا۔ تو محنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات میں دین آ رہا ہو اور اپنے ماحول میں دین زندہ ہو رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس کامیابی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دین کے بغیر کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے یہ محنت ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ کا اوامر، دین کیا ہے؟ اللہ کا اوامر کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اوامر میں معروفات ہیں، منکرات ہیں، ممنوعات ہیں، موزونات ہیں۔ ان سب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ سنت و شریعت کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ہمارے کمائیاں، ہمارے سارے محنت سنت و شریعت کی روشنی میں ہو رہا ہو۔ جب ایک مجموعہ میرے مائی اور بزرگوں ایمان والوں کا اس صفتوں کے ساتھ تیار ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس مجموعہ پر رکھ کر عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب صحابہ کا ایک مجموعہ ایسا تیار ہو گیا ہے، ان کی دعوت اور ان کی زندگی برابر تھی۔ جس چیز کی دعوت دوسروں کو دیتے تھے وہ اپنی زندگیوں میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ایمان کی حقیقت اور جاندار نماز اور عبادت اور جو ہے علم و ذکر کی روشنی میں
اور اعلیٰ اخلاق اور حسن معاملات، حسن معاشرت کے ساتھ اور اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کی طلب میں اللہ کے راستے میں پھرتے تھے اور محنت کرتے تھے، دن کو کھپتے تھے اور رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس مجموعہ پر رکھ کر دین کو پھیلانے کا فیصلہ فرما دیا کہ اب جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہماری اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مجموعہ اسے تیار ہو جائے، اور یہ مجموعہ ہے یہ پرانوں کا مجموعہ جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، سال لگائے ہوئے ہیں، 7 مہینے لگے ہوئے ہیں، ملکوں کے سفر کیے ہوئے ہیں، قربانیاں دیے ہوئے ہیں۔ یہ مجموعہ ہے کہ یہ مجموعہ اگر ان صفتوں کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، ان صفتوں سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں اور ان صفتوں کے ساتھ اس محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پورے عالم میں پھرتے ہیں اور دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں جانے کا اور اس کام کی تقاضوں کو پورا کرنے کا شوق میں پھرتے رہتے ہیں اور اس کام کی تقاضوں کو اپنے سارے تقاضوں پر غالب کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان مخلصین پر رکھ کر پورے عالم کے انسانوں کے ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تو رات کی مسئلہ ہے، اللہ کو اگر ہمارا محنت پسند آ جاوے، اللہ کو اگر ہمارا قربانی پسند آ جاوے، اللہ کو اگر ہمارا رونا دھونا پسند آ جاوے، تو ایک رات کا مسئلہ ہے کہ رات ہی کا فیصلہ ہو جاوے، صبح کو پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جاوے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو منوانا ہے اللہ کو، کیسے منوائیں گے ہم؟ وہ زندگی جس کی تعلیم نبیوں نے دی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دی ہے امت کو، اور صحابہ نے اس زندگی کو اختیار کیا ہے، اور صحابہ قیامت تک آنے والے امت کے لیے نمونہ ہے، اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، جس کی بھی اقتداء کیا جائے گا ہدایت ملے گا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم جو محنت کر رہے ہیں اور اپنے جان مال لگا رہے ہیں، تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، کہ ہماری محنت کا رخ کس طرف؟ صحابہ جس رخ پر محنت کرتے تھے کہ ہم بھی اس رخ پر جا رہے ہیں۔ صحابہ کا رخ کیا تھا؟ صحابہ کا رخ تو یہ تھا کہ اپنا سارا کچھ، سب کچھ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورے کرنے میں لگ جاوے اور اللہ کے راستے میں موت آ جاوے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی شوق میں پوری دنیا میں پھرتے تھے اور موت کی شوق میں پھرتے تھے اور موت کو تلاش کرتے تھے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانوروں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں، ہر معرکہ میں، ہر جہاد میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ایک تیر، ایک تلوار لگ جاوے اور مجھے اللہ کے راستے کی شہادت کا موقع مل جاوے۔ میں نے کسی بھی لڑائی میں یہ موقع نہیں چھوڑا، گمسان لڑائی میں میں اپنے آپ کو گھسا دیا تاکہ کوئی تلوار کا وار ہو جاوے اور کوئی تیر لگ جاوے اور مجھے اللہ کے راستے کی شہادت کا موت حاصل ہو جاوے، لیکن مقدر میں نہیں رہے۔ میں ابھی بستر پر مر رہا ہوں۔
وہ تو سیف اللہ تھا، اللہ کا تلوار تھا، وہ کیسے مغلوب ہوگا؟ اس پر دوسرا تلوار کیسے غالب ہوگا؟ لیکن شوق یہ تھا مجھے اللہ کے راستے کی موت ملے. تو محنت کرتے کرتے ہمارا دل دنیا سے آخرت کی طرف مڑ رہا ہو، ہمارے دل میں آخرت کا شوق ذوق بڑھ رہا ہو، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے قیمت ہونا ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے، اور آخرت ہم پر غالب ہو جاوے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ہم پر دنیا غالب ہے. صحابہ اکرام پر آخرت غالب تھی، وہ آخرت والے تھے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، محنت کرتے کرتے ہمیں جو ہے آخرت والا بننا ہے. ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف ہو. تعلیم کے حلقوں میں ہم جم کر بیٹھے اور دھیان کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی باتوں کو ہم سنیں کہ اتنے دھیان سے اور فکر سے اور طلب سے اور مجاہدے کے ساتھ ساتھ اور مصنون طریقے پر ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے متاثر ہو رہا ہو، اور ہمارا دل جو ہے اسباب سے اعمال کی طرف پھر رہا ہو. اب تو ہم جتنے بھی کہتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل میں اسباب کا یقین جمع ہوا ہے. تو جب وقت آتا ہے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے. معاملات میں جب ہم پھنستے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسباب سے نہیں ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے، اور دنیا فانی ہے، دھوکہ ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ زبانی جمع خرچہ ہے، حقیقت دل میں نہیں ہے. صحابہ جو کہتے تھے وہ حقیقت تھی کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک تھا. اور اعمال کی قیمت ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا. تو اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں، ہم محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور نمونہ بنائیں. جب ہم نمونہ بنیں گے اس محنت میں تو انشاءاللہ دنیا ہماری محنت سے متاثر ہوگی. اور ہم صرف اپنی بیانات سے، تقریر سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے دنیا کے لوگوں کی اعتماد حاصل کریں گے اور لوگ ہماری بیان و تقریر پر، ہماری باتوں پر مطمئن ہو کر اس کام میں لگ جائیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لوگ ہماری زندگیوں کو بھی دیکھے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ تمہاری زندگیوں کو دیکھے گا. جب تم میں سے کوئی بات کرنے کو کھڑا ہوگا تو لوگ دیکھے گا کہ یہ کون ہے، اس کا زندگی کیسا ہے، اس کا معاملات کیسا ہے، اس کا معاشرتی زندگی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسا ہے، لوگ دیکھے گا.
انبیاء علیہ التسلیمات ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو ہم اس کی کوشش کریں کہ اس محنت کا ذریعہ اپنی زندگی کو حضرت انبیاء علیہ السلام اور حضرت صحابہ اکرام کے نمونے پر ہم لائیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری محنت پر لوگوں کو جو ہے اعتماد ہوگا، لوگ ہماری محنت سے متاثر ہوں گے۔